فوجی کی جان از قلم زوروا شیخ قسط نمبر 12۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ وہ اتنی جلدی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے المیر کا لہجہ یاد آ گیا۔ اس نے بے دلی سے اپنی پیکنگ کی اور وہ تیار ہونے واش روم چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ واقعی سب مہمان جا چکے تھے۔ وہ سب سے ملی اور اللہ حافظ کہہ کر شیخ ولا سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، بالوں میں ہلکی سی چٹیاں کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے نظر کے چشمے کی جگہ سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ 4 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کینٹین کی طرف چلی گئی۔ اسے وہاں پہ صرف کافی ہی ملی۔ اس نے ڈسپوزیبل کپ میں کافی لی اور کینٹین سے باہر آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر وہیں باہر بیٹھی رہی۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی کہ اچانک احسن وہاں نازل ہو گیا۔ وہ اپنے کسی دوست کو سی آف کرنے آیا تھا۔ اس نے عائشہ کو بیٹھے دیکھا تو اس کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، السلام علیکم محترمہ۔ وہ بولی، وعلیکم السلام، لہجے میں جہان بھر کی بیزاری۔ وہ بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہم سے اتنی خفا کیوں رہتی ہیں؟ وہ بولی، دیکھیں، نہ تو ہم دوست ہیں، نہ ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ ہے جس کے تحت آپ سے خفا ہو سکوں۔ وہ بولا، نہیں ہے تو ہم بنا لیتے ہیں۔ وہ بولی، کیا مطلب؟ وہ بولا، ہم دوست بن سکتے ہیں۔ نہیں۔ وہ بولی، نہیں۔ عائشہ نے سن گلاسز اتارے نہیں تھے، اس لیے احسن بولا، محترمہ، آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ وہ بولی، ایکسکیوز می۔ وہ بولا، جب کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ جو سن گلاسز ہیں انہیں اتار دیا کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے عائشہ کے سن گلاسز اتار دیے۔ وہ بولی، کیا بدتمیزی ہے؟ احسن نے جب اس کی سن گلاسز اتارے تو اس کی آنکھیں رونے کے بعد سوج چکی تھیں، لیکن ان آنکھوں میں بھی احسن کو ایک چمک نظر آئی تھی۔ احسن بولا، میرے خیال میں آپ کے گلاسز دوبارہ لگا ہی لیں۔ وہ بولی، آئندہ مجھے دانستہ طور پر ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سر سے بھی جاؤ گے۔ وہ بولا، اف، ڈاکٹرز تو مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور آپ صحت مند لوگوں کو مریض بنانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ وہ بولی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اٹھی، اپنے سن گلاسز دوبارہ لگائے اور اپنا ٹریول بیگ گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ احسن بولا، رشتہ تو بہت جلد بن جائے گا، لیکن جب تک آپ کے یہ ٹشن ختم نہیں ہوتے میں تم سے اظہار نہیں کروں گا، پر تم ضرور کرو گی، اس کا مجھے یقین ہے۔ چل احسن بیٹے، اٹھ اور اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی اماں کے گھر پہنچ جا۔ اور وہ بھی منظر سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن عائشہ ہاسپٹل گئی تو المیر اپنے پورے جلال میں اس پر برسا۔ وہ بس چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ وہ بولا، ڈاکٹر عائشہ، ویسے یہ کوئی بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ پیش کر رہی ہیں آپ کے ڈیڈ کا ہاسپٹل نہیں ہے جو آپ اس طرح سے پیشنٹ سے پیش آئیں۔ وہ ہولے سے منمنائی، سر میں آپ سے ہی تو 1 منتھ کی لیو لے کر گئی تھی۔ وہ بولا، یو نو وٹ مس عائشہ، آپ رئیسوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے، جب جو چاہا پا لیا، بگڑ جاتے ہیں آپ لوگ اس طرح۔ لیکن ریئل ورلڈ اس سے جدا ہے، یہاں پر وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے انسان لڑتا ہے۔ آپ کو تقریباً 80 کالز کی میں نے، آپ نے ایک بھی اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ بولی، سوری سر، فیملی کافی دیر بعد گیدر ہوئی، اسی لیے فون کہاں رکھا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بولا، ماشاءاللہ، موبائل کا بھی نہیں ہوش۔ اب آپ کی سزا یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے تک آپ اسٹرکٹ ورک کریں گی۔ آپ کو یقیناً اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آر یو اوکے ود دیٹ؟ وہ بولی، یس سر، اور عائشہ بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے کیبن سے نکل آئی۔ اگلے 4 ماہ کہاں گزر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ سارا کی برتھ ڈے آ رہی تھی اور عائشہ چھٹی پہ جانا چاہتی تھی، لیکن المیر نے اسے چھٹی بالکل بھی نہیں دی، اسی لیے اس نے مانگی بھی نہیں۔ اس نے سارا کو ویڈیو میسج بھیجا۔ یہ ویڈیو عائشہ کی کولیگ ثانیہ نے بنائی تھی۔ وہ دونوں کامن روم میں بیٹھی تھیں۔ عائشہ بولی، ثانیہ، یہ ایک ویڈیو ہی بنا دو، میری بھابھی کی سالگرہ ہے اور اسے میں نے وش کرنا ہے۔ ثانیہ بولی، اوکے۔ اس نے عائشہ کا موبائل پکڑا اور عائشہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آگے اسٹول کر لیا اور اسے بجانا شروع کر دیا۔ وہ گا رہی تھی، کئیاں دی تے سوچ ہوندی، یاری وچ چیٹ دی، پر ساڈی یاری جیویں روڈ کنکریٹ دی، اینڈ تیرا جیسا یار کہاں، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا یارانہ، تیرے جیسا یار کہاں، ہیپی برتھ ڈے سارا، مے یو لیو لانگ، ہمیشہ خوش رہو۔ سوری، اس دفعہ میں نہیں آ سکتی، پر اگلی برتھ ڈے پر ہم کٹھے سیلیبریٹ کریں گے، وعدہ۔
اس نے ویڈیو بنا کر سارہ کو سینڈ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سارہ نے ایک ویڈیو سینڈ کی، اس میں سارہ اور بشر دونوں تھے۔ سارہ چیئر پر بیٹھی تھی اور بشر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بشر چیئر سے ٹیک لگا کر گا رہا تھا، تجھ سے دور کیوں جاؤں گا، تیرے پاس میں آؤں گا، میں تیرا دیوانہ ہوں، تیرے پاس میں آؤں گا، تیری میری کہانی نئی بن گئی، جہاں جائے تو سنگ مجھے لے جائے، لے جا لے جا۔ سارہ بولی بشر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بشر بولا ہاں بتاؤ۔ سارہ بولی آئی ایم پریگننٹ۔ اس سے آگے ویڈیو ختم ہو گئی۔ عائشہ نے فوراً سارہ کو فون کیا۔ سارہ بولی ہاں عائشہ۔ عائشہ بولی سارہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ سارہ بولی نہیں۔ عائشہ بولی میں واقعی پھپھو بننے والی ہوں، اف کتنا مزہ آئے گا۔ سارہ بولی ایک اور نیوز ہے۔ وہ بولی کیا؟ سارہ بولی وقار بھائی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، نیکسٹ منتھ ہے شادی۔ عائشہ بولی نہ کر۔ سارہ بولی ہاں کر۔ عائشہ بولی آئی ایم سو ہیپی، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اڑ کر آؤں اور تمہارے گلے لگ جاؤں۔ وہ بولی نیکسٹ منتھ تو تمہیں لازمی آنا پڑے گا۔ وہ بولی وہ تو میں آؤں گی۔ عائشہ کامن روم سے باہر آئی۔ وہ فوراً ہی مٹھائی کا ڈبہ خریدنے کے لیے پاس موجود بیکری چلی گئی۔ وہ ڈبہ اپنے کولیگز کو کھلا دیا۔ وہ بہت خوش تھی آج، پر کون جانے یہ خوشی کتنی عمر لے کر آئی تھی۔ اس نے پھر ایک منتھ تک کوئی چھٹی نہیں کی، لیکن اس دفعہ المیر پھر بھی اسے چھٹی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن وقار کی شادی تھی اور عائشہ نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے المیر سے ریکویسٹ کی کہ صرف 3 دن کے لیے چھٹی دے دیں، چوتھے دن میں یہاں ہوں گی۔ المیر نہ مانا۔ وہ بولی سر چلیے مہندی کی بھی چھٹی نہ دیں۔ وہ میں رات کو چلی جاؤں گی، پلیز سر صرف 2 دن کی لیو دے دیں۔ کافی دیر منت سماجت کے بعد المیر مان گیا، صرف 2 دن۔ وہ بولی یس سر تھینک یو، اور وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی نکل گئی۔ المیر نے فون کال کی کہ 3 دن اب ٹھہر جاؤ۔ آگے سے کسی نے جواب دیا جو آپ کا حکم، اور المیر نے فون غصے سے پٹخ دیا۔ عائشہ خوشی سے اچھلتی ہوئی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے عصر کے وقت فلیٹ میں آئی اور اپنا سامان سمیٹ کر ایئرپورٹ کی طرف چل دی۔ آج وقار اور دعا کی مہندی تھی۔ عائشہ نے اپنی فلائٹ بک کروا لی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچی تو ٹیک آف میں بس 5 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی سے جہاز میں سوار ہوئی۔ وہ اپنی سیٹ ڈھونڈ رہی تھی اور وہ ہمیشہ بزنس کلاس میں ہی سفر کرتی تھی۔ وہ اپنی سیٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے اپنی سیٹ مل گئی، ساتھ والی سیٹ پر جو بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عدنان اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ پہلے تو جا کر بیٹھی اور اسے اگنور کرنے لگی، لیکن عدنان کے ساتھ زیادہ دیر اسے بیٹھنا منظور نہیں تھا، اس لیے اس نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ کوئی اور سیٹ ہے تو مجھے آپ وہ بتا دیں۔ ایئر ہوسٹس نے کہا میم پلیز میرے پیچھے آئیے۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی تو آگے جو سیٹ اسے خالی بتائی، عائشہ کو اس سے بہتر پچھلی سیٹ ہی لگی، مگر وہ اپنا دل مار کر بیٹھ گئی۔ اس دفعہ اس کے ساتھ احسن بیٹھا تھا۔ وہ بولا ذہن نصیب آپ کا دیدار ابھی ہو گیا۔ عائشہ بولی شٹ اپ۔ وہ واقعی غصے میں تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا مصیبت ہے، آگے کنواں تو پیچھے کھائی۔ احسن بولا کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بولی تم سے مطلب۔ وہ بولا مجھ سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، پھر بھی اگر آپ بتا دیتی تو اچھا ہوتا۔ وہ بولی لاہور جا رہی ہوں۔ وہ بولا واٹ اے کوئنسیڈنس، میں بھی لاہور ہی جا رہا ہوں۔ وہ بولی تو میں کیا کر سکتی ہوں، پلیز اب سارا راستہ میرا سر مت کھانا۔ احسن بولا ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ عائشہ بولی کیا تم نے کچھ کہا؟ وہ بولا ہم غریب کیا کہہ سکتے ہیں۔ عائشہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولی تو کیا تمہاری ہونے والی بیوی مان گئی؟ وہ بولا کہاں، اس بے قدری کو کہاں میری فکر۔ وہ بولی ہاں مجھے اس کا نمبر دو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ کس قدر بدتمیز ہے۔ احسن نے ایک ستائشی نظر اس پر ڈالی اور پھر بولا یہ تو ہے۔ عائشہ بولی اچھا چلو چھوڑو، وہ جلدی مان جائے گی، میری دعائیں بہت لگتی ہیں۔ احسن بے دھڑک ہنس دیا۔ وہ بولی کیا پاگلوں کی طرح خود ہی ہنس پڑتے ہو؟ احسن بولا ابھی نہیں، تمہیں بتا سکتا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اب خود ہی اسے دعائیں دے رہی ہے کہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ جلد اس کو مل جائے۔ وہ بولی تم تو ہو ہی پاگل۔ وہ بولا اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ سیٹ کیوں چینج کی تم نے؟ وہ بولی اس سیٹ پر عدنان بیٹھا تھا۔ احسن نے سکھ کا سانس لیا کہ عائشہ نے کچھ تو فیصلہ صحیح لیا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ عائشہ نے ہینڈ فریز لگا لی اور اچانک کیسے اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا، اور احسن کے لیے اس وقت سے زیادہ قیمتی وقت کبھی نہیں تھا جب عائشہ کا سر نیند میں اس کے کندھے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے ایک سیلفی کھینچی اور وقار کو سینڈ کر دی۔ وقار دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب پلین لینڈ کرنے لگا تو احسن نے عائشہ کے کندھے پہ ذرا سی انگلی رکھ کر کہا ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ بولی احسن بولا فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے اور میرا کندھا جواب دینے والا ہے، اب اٹھ جائیے۔
وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ بولی تم مجھے پہلے نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اس نے پہلے والی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے کہا۔ وہ اس پر تھوڑا سا جھک کر بولا آپ اتنے سکون سے سو رہی تھیں، میرا دل ہی نہیں کیا۔ وہ بولی اف۔ پلین لینڈ کیا اور وہ اس کی نظر سے بچتی جلدی سے ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی، لیکن وہ بھی انتہا درجے کا ڈھیٹ۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے بھی اس نے اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ہی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو وہ بولی ویسے بڑے ہی کوئی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہو تم۔ وہ بولا تم فکر نہ کرو، زیادہ ڈھیٹ نہیں ہوں میں۔ عائشہ کچھ کہنے والی تھی کہ ایک فقیر ان کے پاس آیا اور بولا اللہ بھلا کرے، جوڑی سلامت رکھے آپ دونوں کی۔ احسن اس بات پہ بہت خوش ہوا اور بٹوے میں سے پیسے نکال کر فقیر کو دے دیا۔ فقیر دوبارہ بولا اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ عائشہ نے پرس کھولا اور اس سے پیسے نکال کر اسے دیے اور بولا آئندہ کبھی بھی بلا وجہ جوڑیاں مت بنانا۔ احسن نے آنچ دیتے لہجے میں فقیر سے کہا بھائی اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ فقیر خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ کچھ بولنے لگی کہ احسن نے کہا اچھا بس کرو، ہر وقت کی چیخ چیخ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، سمجھی؟ اچانک اس کے سامنے ایک لیموزین آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے علی بابا نکلے اور عائشہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے سر پر پیار دیا۔ عائشہ بولی علی بابا کیسے ہیں؟ کافی دیر ہو گئی دیکھے آپ کو۔ علی بابا بولے بٹیا رانی تسی ہی نہیں آندے، اسی تے اوتھے دے ہی اوتھے۔ عائشہ بولی چلو پھر چلیے۔ علی بابا نے اس کے لیے لیمو کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ پھر علی بابا احسن سے مخاطب ہوئے اور بولے پتر تو وقار دا بیلی آنا؟ احسن بولا جی بابا۔ علی بابا بولے وقار پتر نے کیا سی تینوں بھی عائشہ پتر دے نال ہی لے کے آواں؟ احسن بولا چلو بابا جی پھر انتظار کس گل دا کر رہے ہو؟ احسن پنجابی بولتے ہوئے بہت کیوٹ لگتا تھا۔ علی بابا نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن احسن نے خود ہی دروازہ کھول لیا اور لیمو میں بیٹھ گیا۔ عائشہ بولی کدھر چڑھے آ رہے ہو؟ وہ بولا ایکسکیوز می۔ عائشہ بولی میرے بھیا کی گاڑی ہے، تم کدھر آ رہے ہو؟ وہ بولا تمہارے بھیا میرے بیسٹی ہیں۔ وہ اسے دھکا دینے والی تھی کہ علی بابا نے گاڑی چلا دی۔ وہ بولی ویسے تم نے کسی کو نہیں چھوڑا، بشر بھائی وہ تمہارے دوست ہیں، وقار بھائی کو بھی تم نے نہیں بخشا۔ وہ بولا ایکسکیوز می، وہ میرے پہلے سے ہی بہت اچھے دوست ہیں اور رہیں گے۔ میں اپنے دوستوں کے معاملے میں مذاق کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے اس قدر سپاٹ لہجے میں یہ بات کہی کہ عائشہ چپ کر گئی اور پھر دوبارہ نہیں بولی۔ لیموزین ایک بڑے سی حویلی کے باہر رکی۔ یہ رانا ہاؤس تھا، مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ ان سب میں عائشہ اپنا ٹریول بیگ گھسیٹتی ہوئی جینز کے اوپر ہوڈی چڑھا کر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیے مانگنے والی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے تو اپنی سادگی میں بھی آگ لگاتی تھی، لیکن اس وقت رانا ہاؤس میں جو چہل پہل تھی اس کے مقابلے میں اس کا حسن مان پڑ رہا تھا۔ وہ احسن سے پہلے ہی گاڑی سے باہر نکلی، حویلی کے اندر چلی گئی۔ جب ساری لڑکیاں گدے اور رقص پیش کر رہی تھیں، فنکشن شاید فل جوبن پہ تھا، لان سے آگے وہ حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس نے سارا اور ممنہ کو ایک صوفے پر کٹھے بیٹھے دیکھا اور دونوں علیان کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ وہ ان کے سر پر پہنچی اور بولی علیان کی ماما اور چچی علیان کی پھپھو کو بھول ہی گئی۔ سارا بولی عائشہ تم آ گئی اور اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بولی کیا حال ہے میری جان؟ ممنہ بھی اٹھی اور اس کے گلے لگ گئی اور بولی عائشہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ ڈھانچہ کیوں بنتی پھر رہی ہو؟ وہ بولی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ دونوں کا کیا حال ہے؟ اور بابا اور ماما کدھر ہیں؟ اس نے علیان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ سارا بولی وہ دونوں مزار پر گئے ہیں آنٹی بشرا کے ساتھ۔ مومنہ بولی اسپیشل تمہارے لیے گئے ہیں؟ آنے والے ہی ہوں گے اب تک۔ عائشہ بولی اچھا، اور ارحم بھائی اور بشر بھائی کدھر ہیں؟ اچانک پیچھے سے ارحم آیا اور بولا میں تو ادھر ہوں، بشر کا پتہ نہیں۔ وہ خوشی سے اچھلی بھائی اور ارحم کے گلے لگ گئی۔ ارحم نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بولا میری چشمش کبھی بڑی نہ ہونا بس۔ عائشہ بولی کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ بشر بھائی کدھر ہیں؟ ارحم بولا وقار کے ساتھ سلون گیا ہوا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ وہ بولی آپ نہیں گئے؟ ارحم بولا ہم ایسے ہی ہینڈسم ہیں، اور بولی آفٹر آل بھائی کس کے ہیں آپ؟ مومنہ ان کے پاس آئی اور بولی بہن بھائی والا سیشن پورا ہو گیا ہو تو عائشہ میری جان اوپر روم میں جا کر تیار ہو جاؤ۔ عائشہ بولی اوپس میں بھول ہی گئی، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ٹریول بیگ اٹھا کر مومنہ کے روم میں چلی گئی۔ اس نے شادی کے 3 دن کی شاپنگ کشمیر سے ہی کی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ اس نے بلیک کلر کی ٹاپ جس کی بیک بہت ڈیپ تھی، ساتھ پیلے اور اورنج کلر کی کمبینیشن والا لہنگا پہنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے ڈائمنڈ سیٹ پہنا ہوا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑے، باٹم والے بالوں کو کلز نکالے، اب سب سے جدا لگ رہی تھی۔
शीशे में खड़ी वो अपने आप से बातें करने लग पड़ी। हाय आयशा, तुझे कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। उफ, आज तो बिजलियां गिरेंगी, बिजलियां, कत्ल होंगे कत्ल। फिर चूड़ियां पहनकर वो गाने लगी। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। एहसन बाहर खड़ा इसकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा था। वो इसे देखने के लिए बाहर ही खड़ा हो गया। आयशा अचानक बाहर निकली। एहसन इसे देखकर जहाँ था वहीं पे शॉक सा खड़ा रह गया। इसके दिमाग में जो पहली चीज आई वो ये थी कि इसी को कहते हैं पंजाबी जुबान में छल्ले जिन्ना लक। एहसन का ख्याल जो था वो तो था, लेकिन आयशा ने भी पहली दफा किसी लड़के को नोट किया था। वो अपना मोबाइल पकड़े बाहर निकली ही थी कि इसकी नज़र सीधी एहसन पर पड़ी, जो काले रंग के शलवार कमीज के ऊपर ऑरेंज कलर की वेस्टकोट पहने, बालों को जेल से नफासत से सेट किया हुआ था। क्लीन शेव चेहरा, सुरह सफ़ेद रंग, मगरूर उठी हुई नाक, कुशादा पेशानी और बड़ी बड़ी ग्रे कलर की आंखें। आयशा के दिमाग की पिछली साइड पे सवाल आया, इसकी आंखें ग्रे हैं? ये आंखें मैंने किधर देखी हैं? एक और बात दिमाग में आई, ये तो वाकई हैंडसम है। एहसन बोला, माशाल्लाह। वो बोली, जी। एहसन बोला, कुछ नहीं, वो वकार बुला रहा था नीचे आपको। वो बोली, अच्छा, और वहाँ से चली गई। जाते हुए इसने अपनी सरजनिश की कि आयशा शर्म करो, तुम्हारे भाई का दोस्त है। वो नीचे आई तो वकार और दुआ को लॉन में बैठा देखा। वो दोनों किसी सल्तनत के बादशाह और महारानी लग रहे थे। इनके पास गई और बोली, भाई वकार उर्फ भाई बेकार, आपने अच्छा नहीं किया। वकार बोला, क्या हुआ? वो बोली, आपने अली बाबा को मेरे साथ कैप्टन को लाने क्यों कहा? वो बोला, उसे छोड़ो। दुआ, ये है मेरी कज़न आयशा और मम्मी आपी की नंद। आयशा भूल ही गई थी कि दुआ भी वहाँ पे मौजूद है। दुआ वाकई बहुत खूबसूरत थी। आयशा बोली, उफ भाभी, आप कितनी प्यारी हैं। दुआ बोली, थैंक यू, आपके बारे में वकार बहुत बताता है, आपकी वाकई आंखें बहुत प्यारी हैं। आयशा बोली, थैंक यू, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अचानक पीछे से दानियाल साहब और सालहा बेगम की मुश्तरका आवाज़ आई, आयशा। वो पीछे मुड़ी तो वो दोनों इसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो भागती हुई इनके गले लग गई। वो बोली, बाबा जानी, मामा, आई रियली मिस्ड यू। दानियाल साहब बोले, बाबा की जान, बाबा ने भी आपको बहुत मिस किया। सालहा बेगम बोली, बेटा ज़रा जल्दी आ जाते तो हम लोग इकट्ठे जाते मज़ार पे। वो बोली, मामा, बड़ी मुश्किल से 2 दिनों की लीव लेकर आई हूँ। बशर बोला, हमसे नहीं मिलना चश्मिश? वो बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। वो बोला, खैर मुबारक। वो बोली, भाई लड़का होगा या लड़की? नाम मैं ही रखूँगी। वो बोला, मेरी जान, पहले इसे आ तो लेने दो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेसब्री हो। दुआ वकार के कान में बोली कि ये सब लोग ऐसे क्यों मिल रहे हैं? वकार बोला, आयशा कश्मीर में जॉब करती है तो पूरे 4 माह बाद वापस आ रही है, इसीलिए। दुआ बोली, ओह आई सी। मेहंदी का फंक्शन ज़ोरों शोर से चल रहा था। लड़के और लड़कियों की अलग अलग टीम्स बन गई थीं। लड़कियों में से ढोलकी आयशा ने पकड़ ली थी और एहसन ढोलकी पर चम्मच बजा रहा था। आयशा ने गाना शुरू किया, तुरिया तुरिया जांदा तेरे मोढे ते बंदूक वे, खिच के ना मारी साडी जिंदड़ी मलूक वे, हाय मलूक जिंदड़ी, शावा मलूक जिंदड़ी। मोमना बोली, नहीं यार, टप्पे गाते हैं। एहसन फौरन, ये ठीक है भाभी। सनिया बोली, चलो शुरू करते हैं। माज बोला, कोठे ते सटूल पिया, तेरा पीछा नहीं छड़ना, पावे छड़ना स्कूल पिया। इसका जवाब आयशा ने दिया, कोठे ते कुंडी चारी, मेरा पीछा आपे छड़ देगा जदों पुलिस ने फैंटी चाड़ी। दोनों तरफ होटिंग हुई। लड़के काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया तो लड़कियों ने इनकी खाल उतारनी शुरू कर दी। अचानक एहसन बोला, अच्छा सुनो इसका जवाब, कच्चे कड़े ते चपनीए, फिकर ना कर हीरिए, हुन पुलिस भी अपनी है। लड़कों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में हुटिंग शुरू कर दी। सारा बोली, आलू मटर पकाए हुए ने, साढ़े नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। अब की बार बशर बोला, मटरां दी वाई खेती, दिल ला के सजना, तुसी बेपरवाही कीती। एक दफ़ा फिर हुटिंग हुई। आयशा बोली, आसमानी 7 तारे, असी मुंडा ओही लेना जेड़ा सहरे विचों अख मारे। एहसन बोला, आसमानी 7 तारे, असी कुड़ी ओह लैनी जेड़ी लहंगे विचों लत्त मारे। आयशा बोली, मेरे बूहे मोड़े 7 बेड़ियां, तेरा डिग्गा पेन उथे जिथे डिग्गियां किताबां मेरियां। काफ़ी हुटिंग हुई। आयशा और एहसन के दरमियान टप्पों की जंग हो रही थी। दोनों एक दूसरे को जवाब देकर चढ़ा रहे थे। फिर इन सब के दरमियान बुशरा बेगम आ गई। इनके बेटे की शादी थी, वो भला क्यों ना एंजॉय करती। आयशा इनके साथ बैठ गई।
انہوں نے گانا شروع کیا، کالا ڈوریا کنڈے نال اڑے آئی ہوئے، چھوٹا دیورا بھابی نال لڑے آئی ہوئے، چھوٹے دیورا تیری دودھ پلائی وے، نہ لڑ سونیا تیری ایک پر جائی وے، او کالا ڈوریا کنڈے نال اڑے آئی ہوئے، ککڑی اولے نی جڑی کڑ کڑ کر دیے، سورے نہیں جانا سس بڑ بڑ کر دی ہے، او کالا ڈوریا۔ ان کے گانے پہ سب نے بہت ہوٹنگ کی، ساری رات محفل لگی رہی، کچھ بھی زیادہ مختلف نہیں تھا مومنہ کی شادی سے۔ صبح 2 بجے سب لوگ تھک ہار کر اٹھے اور اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ آج جو کچھ نیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پیار کی نئی کھوپڑیں کھلی تھی، عائشہ کے دل میں محبت نے دستک دی تھی اور دل نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اب بس محبت کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ اگلے دن وقار نے احسن سے سارا ماجرا دریافت کیا کہ راستے میں کیا کیا ہوا۔ احسن نے ساری باتیں اسے بتا دیں۔ وقار اب سوچ رہا تھا کہ شاید اگلی شادی کی باری عائشہ کی ہی ہو۔ عائشہ اگلے دن 11 بجے اٹھی۔ اس نے کافی خود ہی بنائی اور باہر لان میں آ گئی۔ سورج اپنے فل زور پر نکلا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ دیر وہاں اس سے کھڑا نہ ہوا گیا اور وہ لان میں موجود جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی ختم کی، اپنے موبائل میں کچھ ڈھونڈنے لگ پڑی۔ وہ احسن کی کوئی تصویر ڈھونڈ رہی تھی کہ شاید کوئی غلطی سے ہی لی ہو، مگر اس سے کوئی بھی نہیں تھی۔ عائشہ نے احسن کی FB ID کھولی، مگر وہاں سگنلز بہت ویک تھے تو اس سے وہ کھلی ہی نہیں۔ پھر موبائل بند کر کے پاس رکھ دیا۔ واپس کمرے میں جا کر بات لیا سارا کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ شام ہونے کو آئی، ایک دفعہ پھر ہلچل مچ گئی۔ سب لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں۔ عائشہ سب سے لیٹ ہو گئی تھی، بارات جانے والی تھی اور وہ ابھی بال سکھا رہی تھی۔ بشر بولا تمہیں یہیں چھوڑ نہ جائیں، جلدی کرو۔ صحرا بندی ہوئی مگر وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوئی۔ بارات چل پڑی لیکن وہ ابھی تیار ہو رہی تھی اور کوئی تھا جو اس کی طرح کا جو خود بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ احسن بھی عائشہ کی طرح لیٹ ہو گیا تھا۔ وقار کو اس سے سنہرا موقع نہیں ملا۔ اس نے احسن سے کہا کہ تم عائشہ کو لے کر میرج ہال آ جانا۔ عائشہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بارات چلی گئی ہے اور وہ جس روم میں تھی اس کی کھڑکی ہی نہیں تھی اور اس کے کمرے میں کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ سارا بھی اس کے لیے نہیں رکی تھی۔ وقار نے سب کو کہا کہ وہ احسن والی گاڑی میں ہیں۔ احسن تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ آج اس نے آف وائٹ کلر کا کاٹن کا شلوار قمیض اور اس کے اوپر براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ پیروں میں پشاوری چپل اور بازوؤں کی آستین چڑھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر عائشہ کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بار بار شیشے کے پاس جاتا اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر پھر بیٹھ جاتا۔ تقریباً 5 سے 6 دفعہ ایسا کر چکا تھا۔ ادھر عائشہ تیار ہو کر نکلی تو پورے گھر میں اسے سناٹا سنائی دیا۔ پہلے تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا، پھر جب اس نے چل پھر کے سارے کمرے دیکھے مگر کوئی بھی کسی کمرے میں نہیں تھا، اب وہ تھوڑا سا ڈر گئی۔ اس نے ملازموں کو آواز دی، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بارات چلی گئی ہے۔ پھر وہ نیچے آ گئی۔ وہ مسلسل فون پہ فون کھڑکا رہی تھی مگر کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب وہ روحانسی ہو گئی۔ بشر بھائی، ارحم بھائی، ماما، بابا جانی، مومی بھابھی، سارا، کدھر ہو سب؟ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب احسن نے اسے دیکھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اور دوسرے سے اپنی میکسی کا پلو، بال کھولے، براؤن کلر کی میکسی میں اس پہ بلا کا روپ چڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ احسن نے اس کی طرف دیکھ کر ایک بیٹ مس کی۔ عائشہ لاؤنج میں آئی تو احسن کو وہاں کھڑا دیکھ کر بولی، سب کدھر ہیں؟ احسن بولا، بارات چلی گئی ہے اور ہم دونوں لیٹ ہو گئے تھے تو اب چلو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ اپنے آنسو چھپاتی ہوئی بولی، بھائی کدھر ہیں؟ وہ بولا، سب چلے گئے ہیں، صرف ہم دونوں ہی بچے ہیں اور مجھے اپنے دوستوں کا پتہ ہے، انہوں نے تو میرے لیے کھانا بھی نہیں رکھنا اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ چلیے۔ وہ بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بولا، پھر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ بولی، میں اوبر میں چلی جاؤں گی پر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بولا، میں نے نا تمہیں اٹھا کر لے جانا ہے، چپ کر کے چلو، پہلے ہی اتنے لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ بولی، تم میرے شوہر مت بنو، میں خود چلی جاؤں گی، تم جاؤ۔ وہ بولا، تو پھر تم ایسے نہیں مانو گی؟ وہ بولی، نہیں۔ وہ بولا، پھر تمہارے کپڑے وغیرہ خراب ہو گئے تو مجھے مت کہنا۔ احسن واقعی اسے اٹھانے لگا تو وہ بولی، اچھا چلتے ہیں۔ احسن بولا، جلدی فیصلہ کر لیا۔ احسن نے کار نکالی اور وہ دونوں چل پڑے۔ سگنل پر ایک مانگنے والا احسن کی کار کے پاس آیا اور بولا، اللہ جوڑی سلامت رکھے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ احسن بٹوا نکال کر پیسے دینے لگا تو عائشہ بولی،
زیادہ دے دو۔ وہ پہلے 1000 دینے لگا، پھر عائشہ کے کہنے پر اس نے 5000 کا نوٹ اس فقیر کو دے دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں خاموشی رہی، پھر احسن بولا، جوڑی والی بات زیادہ پسند آ گئی تھی کیا؟ بولی نہیں، وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ احسن بولا، جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ بولی نہیں، جب بھوک بڑھے نا، غیرت کا جنازہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک سحر سے کہہ رہی تھی اور احسن اس کے اس انداز پر پہلی دفعہ واقف ہوا تھا۔ وہ دل میں بولا، اور کس طرح مجھے مارو گی تم؟ وہ دونوں ہال پہنچے تو عائشہ نے باری باری سب کی کلاس لی کہ اسے اکیلا کیوں چھوڑ کر آئے۔ آج پھر عائشہ اور احسن کی ڈریسنگ کی میچنگ ہو گئی تھی۔ سب ان دونوں کو کپل ہی سمجھ رہے تھے۔ عائشہ نے سب کی غلط فہمی دور کی، لیکن ان سب سے احسن کو بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ بڑا محظوظ ہو کر سب کی باتیں سن رہا تھا اور عائشہ کے جواب بھی۔ بارات کی واپسی پہ 2 لوگ بہت روئے، ایک دلہن اور دوسری سارہ۔ اس دفعہ سارہ کو چپ کروانے کے لیے بشر نے اسے گلے لگا لیا گاڑی میں بیٹھ کر، جس کے بعد وہ تھوڑے سکون میں آ گئی۔ بارات جلدی واپس آ گئی تھی۔ رات 11 بجے تک دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ باقی کزنز کپڑے بدل کر حویلی کے لان میں آ گئے تھے اور ہلا گلا کر رہے تھے۔ وقار بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا، لیکن باقی سب کزنز کا سونے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ عائشہ چیئر پر بیٹھی وقار کا گٹار پکڑ کر گانا گا رہی تھی۔ اچانک احسن انہیں انجوائے کرتا دیکھ کر ان کی طرف آ ہی گیا۔ وہ جب آیا تو عائشہ گانا گا رہی تھی۔ وہ بولا، اب اتنا بھی بتا دیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ احسن یہ کہہ کر بشر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائشہ بولی، یہ تو بھائی کیپٹن صاحب آپ ہی بتائیں گے، تم ہی کہتے ہو نا کہ میری ہونے والی بیوی نہیں مانتی۔ بشر نے پہلے عائشہ کی بات سنی، پھر احسن کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میس نے مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک مکہ اس کی کمر پر جڑ دیا۔ احسن نیوی بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ عائشہ نے بلیک کلر کی ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بلو جینز۔ آلتی پالتی مار کر چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جو اس نے ایک سائڈ پر کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی کسی نہ کسی طرح سے کلر کی چوائس ایک جیسی ہوتی تھی۔ جو کلر عائشہ کو پسند ہوتے تھے وہی احسن کو پسند آتے تھے۔ سارہ اور بشر کا اندازہ تھا کہ احسن عائشہ کو پسند کرتا ہے، لیکن حقیقت سے واقف ابھی تک صرف وقار ہی تھا۔ اچانک ثانیہ سب کے لیے پنک ٹی بنا کر لے آئی اور اس نے سب کو سرو کر دی۔ سب چائے پینے لگے۔ اچانک شہزیب کو کیا سوجی کہ وہ بولا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ معاذ بولا، کیسی گیم؟ شہزیب بولا، سب اپنی اپنی پسند کا کلر بتاؤ اور میں اور معاذ سب کو نمبر دیں گے، جس کا جو جتنے نمبر ملیں گے اتنے ہی اسے گانے سنانے پڑیں گے۔ ریم بولی، ہاں یہ صحیح ہے۔ بشر کو فون کال آئی اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ سارہ کو اچانک دل خراب ہوا اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عائشہ اس کے پیچھے گئی، لیکن سارہ نے اسے واپس بھیج دیا۔ وہ واپس آ گئی۔ بشر بھی اب اندر ہی چلا گیا۔ معاذ بولا، چلو پھر اب شروع کرتے ہیں۔ عائشہ بولی، ٹھیک ہے۔ سب نے اپنی پسند کے کلر بتائے اور وہ سب لوگ گانا گا چکے تھے۔ اب باری آئی احسن کی۔ احسن نے اپنا فیورٹ کلر بلیک بتایا۔ عائشہ نے اس کی طرف ایک تنقیدی نظر ڈالی، مگر اسے یاد آیا کہ اس نے بھی تو اپنا فیورٹ کلر بتایا ہی نہیں ہے، تو اس پہ یہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ معیز بولا، 5 آؤٹ آف 5۔ احسن بولا، تھینک یو۔ شہزیب بولا، خالی تھینک یو نہیں کہنا، گانے بھی سنانے ہیں۔ احسن بولا، جو آپ کہیں۔ اس نے عائشہ سے گٹار مانگا، جو عائشہ نے اسے فوراً دے دیا۔ وہ بولا، اب بس گنتے جاؤ۔ اس نے پہلے گانا گایا، لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، جی بھر کے دیکھ لیجئے آج ہم کو قریب سے، پھر آپ کے نصیب میں یہ بات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں یہ ملاقات ہو نہ ہو۔ نمبر 2، لگے بے وجہ الفاظ جو وہ ضرور ہو گئے، بدلا ہوا ہر پل ہے، رہتی ہماری ہر جگہ، پا لیا ہے ٹھکانہ باہوں کی بے پناہ، سنا ہے یہ رسم وفا ہے، جو دل پہ نشا ہے وہ پہلی دفعہ ہے۔ سب لوگ اس کی خوبصورت آواز میں کھو چکے تھے۔ سب اسے بہت زیادہ پروٹوکول دے رہے تھے۔ سب لڑکیوں نے اپنی چیئرز اس کی طرف گھما لیں۔ پھر وہ بولا، نمبر 3، من مست مگن بس تیرا نام دہرائے، من مست مگن بس تیرا نام دہرائے، چاہے بھی تو بھول نہ پائے، من مست مگن بس تیرا نام دہرائے۔ وہ بولا، نمبر 4، مینو رب ملیا، مینو سب ملیا، مینو جب ملیا اے تو، مینو حق ملیا، روح تک ملیا، مینو جب ملیا اے تو، تیرا ہونا ایک سپنا لگتا ہے، تو ہی اپنا لگتا ہے،
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ तू ही तू तो है रात दा हनेरा मैं तू ही चंद मेरा है देख कितना सोहना रब ने साथ लिख दिया है अब ये ख्वाब टूटे ना साथ अब ये छूटे ना कस के तो थाम लेना पिया तेरा होना बस सपना लगता है एक तू ही बस अपना लगता है तेरे बिन हुन नहीं जी लगना वे ओ सोनिया मेरे सोनिया मैनू नहीं जीना तेरे बिना फिर वो बोला नंबर 5 Lily was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up within her castle wall. Now and then she tried to run. Then on a night with a certain sun, she went in the wood. She went into the woodway, so afraid, all alone. They went her, don't go there. There's creature who are hidden in the dark. Then something come creepy. It told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of the mount, as a valley low. Here everything you are been dreaming on. Just let me in, oh. Everything you wanted know. Be the magic story you been told. And you will be safe under my control. Just let me in.